لیکن وہ جس راستے سے گزرتے تھے تو لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے. آپ کی چمک اتنی تھی، آپ کی خوبصورتی ایسی تھی کہ رات کی تاریکی میں بھی جائیں تو اجالا نظر آئے آپ کے چہرے پاک پر، تو لوگ دیکھنے لگ جاتے. امیر قافلہ نے سوچا کہ فری میں کیوں دکھائیں، مفت میں کیوں دکھائیں، تو بازار مصر پہنچ کر یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ایک ایک اشرفی قیمت لگائی گئی. ایک ایک سونے کا سکہ دو اور دیکھو. یہ خبر پھیل گئی کہ دنیا کا ایک حسین ترین نوجوان لایا گیا ہے، جسے دیکھنے کے لیے سب لوگ جمع ہونے لگے. ایک ایک سکہ دیتے اور دیکھتے. شام تک یہ قیمت بڑھ کر کے 10 سکوں پر آ گئی. 10 سونے کے سکے دو اور یوسف کو دیکھ کر جاؤ. پھر دوسرے دن 100 سکے دینے پڑے. ان کی تجارت تو چل ہی رہی تھی، دیکھنے والوں کی کمی ہی نہیں تھی. کون لوگ تھے جو اس طرح سے خرچ کر کے دیکھتے تھے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اسی اسنا میں امیر قافلہ نے یہ سوچا یہ دیکھنے والا سسٹم اب ختم کر کے بیچنے والا شروع کرتے ہیں. بولی لگائیں گے، جو چاہے ان کو خرید لو. بہت حسین و جمیل خوبصورت نوجوان ہے. اس وقت جو عزیز مصر کہلاتے ہیں، یعنی مصر کا جو بادشاہ ہوگا اس کو عزیز مصر وہاں پر اس زمانے میں. تو عزیز مصر جو ہے اس کی بیوی تھی زلیخا. زلیخا نے بہت ساری روایات ہیں اس میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو خواب میں دیکھا تھا، اور وہ حقیقت میں جس وقت دیکھی وہ دل دے بیٹھی. اور ان کو یہ تھا کہ زلیخا کو کہ کسی نہ کسی صورت میں یوسف کو خریدا جائے. بڑے بڑے لوگ بولی لگاتے رہے، اور کئی لوگ اپنے سونے کے سکے چاندی کے سکے بھر بھر کر لائے. بولی لگتی گئی. اب چونکہ عزیز مصر بادشاہ مصر کی بات تھی، تبارک و تعالیٰ فرماتا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو احساس ہوا اور اس کے بعد کہا اب تو جانا ہی نہیں. میں نے بادشاہ کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے سامنے سفارش کیوں کی؟ میں نے دوسرے سے امید کیوں لگائی کہ بادشاہ چاہے گا تو چھوٹ جائے گا؟ رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنا. اور اس کے بعد جب آپ کو احساس ہوا تبھی آپ کے چھوٹنے کا وقت بھی آ گیا. اور جو چھوٹنے کا وقت آیا اس وقت آپ کو آ کر کے سنایا گیا کہ چلو یوسف اب بادشاہ ہے، وقت آپ کو بلا رہا ہے. کیونکہ بادشاہ بھی ایک خواب دیکھا تھا اور اس کو بھی تعبیر نہیں معلوم تھی. اور یہ چھوٹا ہوا قیدی 7 سال کے بعد بادشاہ کو کہتا ہے مجھے تو یاد آ رہا ہے کہ جیل میں ایک آدمی ہے جو خوابوں کی سچی تعبیر بتاتا ہے، تو لے آؤں اس کو. بادشاہ نے کہا آزاد کرو، لے آؤ، اور اعزاز کے ساتھ لے آؤ. کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. اب اعزاز کے ساتھ لے جانا تھا. یہ اللہ کا نظام ہے. یوسف علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئے کہ بادشاہ وقت آپ کو اعزاز کے ساتھ بلا رہا ہے، آپ نے کہا اب مجھے نہیں جانا ہے، اب مجھے باہر نہیں جانا ہے، کیونکہ میں دنیا سے یا بادشاہ سے امید جو لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب مجھے جانا نہیں. رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اب تو تمہیں جانا ہے باہر. اب زبردستی باہر بھیجا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ توکل یہ ہے اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا. توکل اور یقین اس کو کہتے ہیں. اگر رب چاہے تو پوری دنیا مل کر کے اندر نہیں کر سکتی، اور رب چاہے اور رب نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر کے اس کو نکال بھی نہیں سکتی. مجھے بات یاد آتی ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل سے باہر آنے کے بعد کے جو معاملات ہیں، انشاءاللہ زندگی باقی اور ہے. آج جو بم پھٹتا ہے نا اس میں بارود کم ہوتا ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے اسی سے ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں. بارود اس سے ہلاکت اتنی نہیں، جو ہائی پاور کا جو آپ کی آواز ہے، آواز بہت طاقتور چیز ہے. کبھی آپ روڈ پہ بہت تیز آواز میں ڈی جے بجائے تو یہاں کی دیواریں ہلنے لگ جائیں. کیوں ہلتی ہیں؟ آواز سے کیوں چیزیں ہلتی؟ آواز میں بہت پاور ہے، بہت طاقت ہے. یہ تو ہلکی آواز ہے، جتنا سننے کی تمہیں طاقت ہے اتنا ہی سن پاتے ہو. اوور ہو گئی تو کان پھٹ جائیں گے، کان پھٹ جائیں. اور جبرائیل علیہ السلام نے جب آواز لگائی تھی، وہ اللہ اکبر، وہ سید الملائکہ ہے، اللہ نے عذاب کے لیے ان کو بھیجا تھا، اور فرشتے کی چنگھاڑ سے وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہوئی تھی. دوسرے دن جب صبح ان کو دیکھا گیا تو ان کے کانوں سے بھیجا نکلا ہوا تھا. قوم سمود، ان کو ہلاک کیا گیا. قرآن یہ کہہ رہا ہے قیامت کا انکار کرنے والے لوگ تھے، قیامت کوئی چیز نہیں. اور قوم عاد کو اللہ نے تیز آندھی بھیجی. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی تھی قوم عاد پر. بہت تیز آندھی چلتی تھی اور اس میں سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے آگے ارشاد فرماتا ہے کب تک تم انکار کرو گے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب وہ سور پھونکی جائے گی
سور کیا چیز ہے یہ بھی دیکھیں، آواز ہی ہے، قیامت بھی آئے گی آواز سے ہی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے فرشتوں میں سے ایک وہ فرشتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک سور باجے کی شکل کی، وہ کیسی ہے پتا ہے کہ جیسے سینگ کی شکل ہوتی ہے، بیل کا سینگ، اسی کی بڑی شکل، وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہاتھ میں لے کر تیار کھڑے ہیں۔ ابھی بھی ان کو حکم ہوگا کہ اب اس میں پھونک مارو، تو اس کی آواز دھیرے 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 بڑھتی جائے گی، اور روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ جب آواز سننے لگے گی کہ جو جہاں ہے وہ سکتے میں کھڑا ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس سور کی آواز اتنی تیز ہوگی، حدیث پاک میں ہے اس وقت جو عورتیں حمل سے ہوں گی ان کے پیٹ سے بچہ باہر نکل جائے گا، حمل ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، تم دیکھو گے اس دن کہ حمل والی عورت اس کا بچہ گر جائے گا آواز سے، اور دودھ ما اغنا عنی مالیا ہلک عن فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کے لیے یہاں پر مائے حمیم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب سنو مائے حمیم کیا ہے؟ جہنم کا وہ پانی جو سارے مجرموں کا پیپ جو نکلا ہوگا اس کو کھولایا جائے گا، پکایا جائے گا، جو زخموں سے پیپ نکلتا ہے اس کو کھولایا جائے گا، اور یہ جہنمی کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ تو کہا گیا اتنا کھولتا ہوا ہوگا، اتنا گرم کہ وہ ابھی مٹکا اٹھایا ہوگا کہ اس کی گرمی سے اس کا نیچے کا ہونٹ جھلس کے زمین تک لٹک جائے گا۔ یہ مائے حمیم، اللہ فرماتا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کے دن اس کو حمیم کے علاوہ کچھ نہیں دیا جائے، حمیم دو اس کو۔ اور وہی پانی کو جب وہ نگلنے کی کوشش کرے گا، ایک تو ہونٹ لٹک کر کے گر گیا اس کے جھلس کر تپش سے، اور جیسے ہی وہ اندر ڈالتا ہے فرمایا گیا کہ پیٹ میں جاتے ہی اس کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکل جائیں گی۔ یہ حمیم جس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنَ غِسْلِينَ، اور غسلین کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز اس کو نہیں دی جائے گی، اور یہ ایک تھوڑا کا پھل وہاں پر دیا جائے گا، زقوم اس کو کہا گیا ہے، ان شجرۃ الزقوم، شجرہ زقوم جو جہنم میں ہوگا اس دن اسے دیا جائے گا، اتنے کانٹے کا ہوگا کہ وہ کھا تو نہیں سکے گا، لیکن کھائے گا تو اس کے حلق سے پورے کانٹے باہر آ جائیں گے، اسی کو نگلنے کے لیے پانی مانگے گا تو مائے حمیم دیا جائے گا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، آخر میں اللہ فرما رہا ہے ایک بات ہے، یہ میں کسی کو نہیں کھلاؤں گا سوائے خطا کرنے والوں کے، صرف خاطئون کو میں کھلاؤں گا یہ چیز۔ وہ ارحم الراحمین ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، لیکن یہاں قرآن میں آج اس نے جگہ جگہ پر ہمیں جب تنبیہ کی، تو پھر بندہ اگر کفر کیا اور انکار کیا اور پیٹھ دکھا کر بھاگا ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا الم یأتکم نذیر، میں نے سورہ ملک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ ان سے دربان پوچھے گا کیا تجھے ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا تیرے پاس؟ قالوا بھلا، ہاں آیا تھا، فکذبنا، ہم ہی جھٹلائے ہوئے تھے، ہم نے اس کی بات نہیں مانی تھی، اسی لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت کے دن تو بہت لوگ وہاں کی ہیبت دیکھ کر کے ماننے کو تیار ہوں گے، لیکن آج مان جاؤ۔ اپنے آپ کو جہنم کے عذابات کا ذکر کر کے جو بندہ ڈر گیا اس کے لیے بشارت سنا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ویسے صورتیں بہت ہیں آج جو ہم نے تلاوت کی، جیسے قیامت کا یہ ذکر پوری سورہ میں ہے، الحاقۃ ما الحاقہ، اسی طرح پوری سورہ قیامہ بھی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، 29ویں پارے میں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جوڑ پائیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ ان کفار و مشرکین کے لیے جو اپنے مردوں کو جلا کر راکھ کر کے پانی میں بہاتی کہ ان کو پھر کوئی زندہ نہ کر سکے، مر گیا استھیاں ختم کر دو تاکہ اس کے ساتھ کچھ نہ ہو سکے۔ اللہ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ سوچا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جوڑ نہیں پائیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کے پور پور کو جوڑنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ جو رب تعالیٰ تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہو ماں کے پیٹ میں، کیا وہ تمہارے ختم ہونے کے بعد دوبارہ نہیں زندہ کرے گا؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، یہ اللہ تعالیٰ کو سورہ قیامہ کی آخری آیت میں فرماتا ہے کیا تم یہ سوچتے ہو کہ وہ قدرت نہیں رکھتا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر؟ اور ایک آیت یہ بھی میں سنا دوں، قیامت آنے کے وقت جو تذکرے ابھی میں نے کیا اس میں ایک آیت سورہ قیامہ میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے لیکن میں سناتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے
اکثر انسان ایسا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، اسے دیکھنے کی خواہش ہے، بے حیائی اور برائی دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ،